قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، سورہ بقرہ کی 259 آیہ مبارکہ 259 اور 260 کا آج ترجمہ اور اس کو سماعت کریں گے مختصر وقت میں۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے، جس کا یقین اہل کفار مشرکین مکہ کو نہیں تھا، اور اسی حوالے سے وہ حضور سے دشمنی رکھتے تھے۔ ہڈیاں اٹھا کے لے آتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ زندہ کر دی جائے گی؟ اور اتنی پرانی ہڈیاں کہ جن کو ہاتھ میں رکھتے ہی بربری ہو جاتی تھی، ریت بن جاتی تھی، کیا اسے دوبارہ رب زندہ کرے گا؟ تو اس قسم کے کئی سوالات وہ کرتے تھے۔ ان کا یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ حالانکہ اس قوم سے پہلے بھی قومیں آئی ہیں، ان میں بھی اختلاف رہا ہے، اور حضور کے سامنے مشرکین مکہ حضور کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے جو کتاب لا ریب ہے، شک سے پاک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دو واقعات ایک ہی جگہ بیان فرمائے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک شخص تھا، او کالذی مر علی قریۃ، ایک شخص تھا جو ایک بستی سے گزر رہا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور بستی جو ہے وہ منہدم ہو چکی تھی، گر چکی تھی، یعنی اس کی بنیادیں گری ہوئی تھیں، ہر طرف بکھری ہوئی ساری جگہیں، آبادی نہیں تھی، گھر تھے گرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا اور سوچ کر کہنے لگا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یا اللہ یقیناً یہاں کوئی بستی میں آباد تو رہے ہوں گے، مر گئے جو لوگ، کھنڈر بن گیا، کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو موت دے دی۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے ہاں اسے مار دیا گیا، موت نے اس پر غلبہ پایا، آغوش موت میں چلا گیا۔ 100 عام، پورے 100 سال اللہ نے اس پر موت طاری کر دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ سوال کرنے والا کون تھا، اس کے بارے میں علماء نے مختلف قسم کی رائے دی ہے۔ جب قرآن اس کا نام نہیں بیان کر رہا تو ہمیں بھی اس کے نام کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے، لیکن چلے تاریخ ہے، کسی نے خضر علیہ السلام کا نام لیا اور کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام لیا، اللہ کے نبی تھے، وہ گزرے وہاں سے اور انہوں نے سوچا یا اللہ یہ بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال موت طاری کر دی۔ 100 سال اسی ویرانے میں، اسی کھنڈرات کے ساتھ کھلے آسمان تلے سو گئے۔ دن چڑھا ہوا تھا، تقریباً دن کے 10 بج رہے تھے، یعنی دن چڑھا ہوا تھا، اور آپ پر یہ موت طاری ہو گئی۔ اور 100 سال بعد جب آپ اٹھے تو عصر کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا۔ تو اس 100 سال کے بعد جب اٹھے تو قال کم لبثت، تو اللہ پاک نے فرمایا سناؤ کتنی دیر آرام کیا ہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے سوچا جب میں سونے کے لیے لیٹا تھا اس وقت تو سورج تقریباً سر کے قریب تھا، اب جب میں اٹھا ہوں تو سورج غروب ہونے لگا، تو کہنے لگے یا اللہ ہو سکتا ہے آدھا دن یا پورا دن، یعنی اس میں چند گھڑیاں بھی لی جا سکتی ہیں، کچھ گھنٹے بھی لیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ انسان سوتا ہے کہ کتنی دیر سوئے یار، 2-4 گھنٹے تو سویا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو جواباً اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال بل لبثت 100 عام، وہ سوال کرنے والے تو 100 سال سویا رہا ہے۔ 100 سال ایک زندگی ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے۔ جب یہ بات کہی تو چونک گئے ہوں گے وہ،
یہ کیسے ہو گیا؟ 100 سال میں سویا رہا اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا، نہ میرے بال بڑھے، نہ میرے ناخن بڑھے، نہ میرے کپڑے بوسیدہ ہوئے، اپنے آپ کو دیکھا ٹھیک ٹھاک سلامت، اور تھکاوٹ بھی اتنی جتنا بندہ 2-3 گھنٹے سوتا ہے فریش ہو جاتا ہے، 100 سال سوئے رہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فانظر الی طعامک، ذرا اپنا کھانا تو دیکھ، انگور کا شیرہ لے کے آئے تھے، انجیر لے کے آئے تھے، ساتھ ایک خوردہ لے کے جا رہے تھے، آپ اپنے سفر میں تھے، تو جو کھانا لائے تھے ذرا کھانا کھول کے دیکھو۔ تو انہوں نے جب کھانے کو دیکھا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے پینے کی چیزیں بھی دیکھ لیں، کھانے کی چیزیں دیکھ لیں۔ انہوں نے کھولی لم یتسنہ، تو وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کھانا فریش، شربت بھی ماشاءاللہ جو ٹھنڈا پانی تھا اسی طرح، صاف ستھری چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھ، جس گدھے پہ آپ سوار ہو کے آئے تھے ذرا ادھر بھی تو دیکھیے۔ اور جب اس کو دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وانظر الی العظام، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال بنانا تھا، انہوں نے دکھانا تھا۔ تو کہا دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، کیسے بکھر گئیں، بسیدہ ہو گئیں، 100 سال گزر گئے، آپ کا گدھا مار دیا گیا، اس کی ہڈیاں، اس کے گوشت ختم ہو گیا ہے، بکھری ہوئی ہڈیوں پہ نظر پڑی، کھانا دیکھتے تو تازہ ہے، سواری دیکھتے ہیں تو بکھر چکی ہے، اپنے آپ کو دیکھتے تو فریش ہیں۔ سبحان اللہ۔ فلما تبین لہ، جب یہ بات ان پر ظاہر ہو گئی نا کہ واہ، خدا کی قدرت جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، خدا کی قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں۔ جب یہ بات دیکھی قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہتے کہ میں جان گیا کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرا ایمان پختہ ہو گیا ہے۔ یہ سوال کرنے والے اگر نبی تھے تو نبی کا یقین تو ہوتا ہے، علم الیقین تو تھا، اور اب عین الیقین کے منزل پہ پہنچ گئے نا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ بات سنا کے پھر یہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں روایات کہتی ہیں، پھر اپنی بستی میں گئے تو بستی کے 100 سال گزر چکے تھے، وہ نسلیں جو تھیں ان کے برابر کی وہ سارے مر چکے تھے، ان کی اگلی نسلیں جو ہے وہ جوان ہو چکی تھیں، اب وہ انہیں پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا تذکرہ کیا کہ میں عزیر ہوں، تو کہا اچھا وہ عزیر نبی تھے جو، وہ تو بڑے عظیم انسان تھے، تو آپ تو ہمارے ہم عمر لگتے ہیں، ہم سے تھوڑا سا بڑا لگتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو ان کا پچھلی صدیوں میں نام سنا تھا۔ فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس وقت نبیوں کو کتابیں یاد ہوتی تھی، تورات، انجیل، زبور، تو کتاب زبور، آپ عالم تھے اور آپ نبی تھے تو نبیوں کو یاد ہوتی تھی۔ یہ واحد قرآن کی کتاب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے امت کو دے دی، اور امت نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں کوئی شخص بھی کتاب کا حافظ نہیں تھا، بلکہ جو بھی تھا حفظ نبی کرتے تھے۔ انہوں نے پھر ساری زبور سنائی تو لوگوں نے پھر ان کے آگے پیچھے حلقہ باندھ لیا، پھر بعد کے لوگوں نے اللہ کا بیٹا بھی بنا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے عملی طور پر، اللہ نے اپنے نبی کو کہ دیکھ لو، آپ نے سوچا تھا میں کیسے زندہ کرتا ہوں، تو یہ 3 چیزیں اللہ نے الگ الگ کر دی، ان کا جسم سلامت، ان کا کھانا سلامت، ان کا پینے والی چیزیں سلامت، لیکن آپ کی سواری جو تھی وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا، اس میں روح ڈالی، وہ ہنہنانے لگا، تو پھر وہ بھی زندہ ہو گیا۔ تو فرمایا ہم ایسے زندہ کریں گے۔ یہ زندہ کرنے کی مثال اللہ نے اپنے ایک نبی کو دی۔ آگے جو ہے 260 میں، سورہ بقرہ کی 260 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے علم والے تھے اور حق الیقین والے تھے، علم الیقین والے تھے، اور وہ بھی چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ رب مری ہوئی چیز کو، مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب، میری خواہش ہے، میرا ارادہ ہے کہ تو مجھے ایک مرتبہ کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھا دے۔ قال، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ یہ سوال جو کیا ہے مرنے کے بعد زندگی کا، کافر تو کرتا ہے، کہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے؟ قال، ابراہیم علیہ السلام بولے بھلا، کیوں نہیں، دل و جان سے مانتا ہوں، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، علم بھی ہے، ہر چیز ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے
تیری قدرت کا یہ مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیری قدرت کا یہ کرشمہ دیکھنا چاہتا ہوں، مالک تو دکھا دے۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، ایسا کیجئے 4 پرندے لے لیجئے، 4 جو گھر میں پالے رکھے جاتے ہیں، ایک مرغ لے لیجئے جو مفسرین نے لکھا، قرآن نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، 4 پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ اب کون کون سے تھے؟ مختلف علماء اور مفسرین نے لکھا ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا۔ یہ 4 قسم کے پرندے انہیں گھر میں رکھا گیا، اور ان کی اپنی اپنی بولی ہوتی ہے، کبوتر کو کیسے بلانا ہے، کوے کو کیسے بلانا ہے، مور کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے۔ مرغ کو بلانے کا انداز کیا ہے؟ تو 4 کو ساری عادتیں پوری کرنے کے بعد گھریلو چیزیں تھیں، جس کو بلاتے وہ دوڑ کے آ جاتا، دانہ چگتا چلا جاتا۔ یہ 4 پرندے لیں، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے ساتھ ملائیں، اپنا مشتاق بنائیں، تاکہ آپ کے جسم کے ساتھ ان کو تعلق ہو جائے اور آپ کا تعلق ان سے ہو جائے۔ جب بھی آپ مالک بنیں گے تو انہیں جب بلائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ مل کر چلیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ایسا کریں ان 4 کو ذبح کریں، 4 کو، مرغ کو بھی، مور کو بھی، کبوتر کو بھی، کوے کو بھی ذبح کریں۔ ذبح کر کے پھر ان کا گوشت جو ہے بنائیں، اور اوپر کے پر وغیرہ پھینکیں، جو گوشت اکٹھا ہو اس سارے گوشت کو اکٹھا کریں، آپس میں ملا دیں، ٹھیک ہے، جیسے آٹا گوندتے ہیں ایسا ملا دیں۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ایسا کیجئے کہ سامنے پہاڑوں پہ تھوڑا سا گوشت مٹھی میں اٹھائیں، اس پہاڑ پہ رکھ دیں، کچھ ادھر رکھ دیں، کچھ ادھر رکھ دیں، 4 پہاڑوں پہ رکھ کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں۔ پھر جیسے آپ مور کو بلاتے تھے اسی بولی میں آپ بلائیں، اس کو بلائیں، کوے کو بلائیں، کبوتر کو بلائیں، مرغ کو بلائیں۔ اب جس مٹھی میں انہوں نے گوشت اٹھایا ہے تو وہ 4 کا مکس گوشت تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کیسے بندے کو زندہ کرے گا، اس بات پر تو اللہ نے خوبصورت مثال دے دی۔ فرمایا پھر انہیں بلائیے، یاتینک سعیا، اے میرے خلیل یہ دوڑتے ہوئے آپ کی جانب آئیں گے۔ اب قرآن نے تو یہ کہا، اور یقیناً جو اللہ نے کہا ویسا ہوا۔ جب انہوں نے کبوتر کو بلایا تو پھڑ پھڑاتا ہوا نکل کے آ گیا، مرغ کو بلایا مرغ دوڑتا ہوا آ گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے ذبح ہونے کے بعد، ان کے مر جانے کے بعد، ان کے جسم کے حصوں کو ایک دوسرے میں ملا دینے کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا، اور فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ 2 قسم کی مثالیں دے کر، اور ایک مثال ہمیں اصحاب کہف کی بھی ملتی ہے۔ وہ جو اصحاب غار کہف کے اندر تھے، وہ کچھ چند نوجوان تھے، وہ اس وقت کے بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر پہاڑوں میں چلے گئے تھے، ایمان بچا کر پہاڑوں میں چلے گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا بادشاہ کافر تھا، مشرک تھا، اور وہ اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا۔ یہ بچے وزراء کے اولادیں تھی، شہزادے تھے، وزیروں کی اولادیں تھی، بڑے لوگوں کی اولادیں تھی، لیکن یہ مومن تھے اس وقت کے، اور انہوں نے سجدہ نہیں کرنا تھا، اور اس نے سجدہ نہ کرنے والوں کو قتل کرنا تھا۔ یہ ایک چند نوجوان راتوں رات اپنا شہر چھوڑ کے دور ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے تھے۔ یہ بڑا لمبا طویل واقعہ قرآن نے 15ویں پارے میں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، سورہ کہف کے اندر۔ تو اس وقت وہ کہتے تھے، وہ کافر جو بادشاہ، وہ کہتا تھا میں بادشاہ، میں خدا ہوں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جب تک تم زندہ ہو تمہاری خدائی میرے پاس ہے، تم میری رعایا ہو، تم میرے بندے ہو، مجھے سجدہ کرو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ اور اس کیفیت کو دیکھتے وہ بچے اپنا ایمان بچا کے نکل گئے، غار میں چلے گئے، اور غار میں 309 سال تک رب نے سلائے رکھا۔ 309 سال کتنے تھے؟ اللہ فرماتا ہے اس بات میں نہ پڑھو کتنے تھے، جتنے بھی تھے۔ کسی نے کہا وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کسی نے کہا 4 تھے، 5واں کتا تھا، کسی نے کہا 6 بندے تھے، 7واں کتا تھا۔ وہ کتا بھی ایک ساتھ مل کے چلا گیا، قرآن نے اس کا ذکر بھی ساتھ ملا دیا۔ جب تک قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، کتے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کتا تو کتا ہوتا ہے، کسی وڈیرے کا بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی ساتھی نے آپ کے گھر آنا ہے، وہ 6 بندے آئے ہیں، ساتھ کتا آیا، تو آپ پوچھتے ہیں بھئی آپ کتنے لوگ آئے ہو، تو وہ کہیں گے جب 6 بندے آئے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے ہم 6 ہیں، کتا بھی ہمارے ساتھ ہے، 7واں کتا ہے،
تو آپ اس کی بات پر ہنسیں گے، کہیں گے کتنی جہالت ہے کہ بھائی کتا تو انسانوں میں شامل نہیں ہے، میں نے بندوں کا پوچھا ہے، بندے کھائیں گے جو ہڈی بچے گی کتے کو دے دیں گے، آپ نے 6 کی جگہ 7 کیوں کہا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 3 تھے تو چوتھا کتا تھا، 4 تھے تو 5واں کتا تھا۔ اس کتے سے رب کو اتنا پیار ہو گیا کہ رب نے اس کی نسبت کو ٹوٹنا ہی نہیں دیا، جوڑ کے رکھا۔ 309 سال کے بعد جو حکومت اس وقت تھی اس علاقے میں، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن بحث ہو رہی تھی وہاں پہ، عیسائی تھے اس وقت کے، بحث ہو رہی تھی کیا مرنے کے بعد زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا قیامت بپا ہوگی؟ تو اس وقت یہ زندہ کیے گئے، ایک خوراک لینے کے لیے نیچے گیا، کھانا لینے کے لیے، پرانا سکہ دیکھ کر تو اس بندے نے پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے ہاتھ میں ہو سکتا ہے پرانے زمانے کا یہ سکہ ہے، خزانہ آ گیا ہوگا، تجھے میں بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں۔ جب بادشاہ کے پاس لے گئے، راز کھلا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو غار میں ہیں، میرے ساتھی اور چند ساتھی، اور میں ان کا ایک ساتھی ہوں، میں تو کھانا لے آنا ہے، بھوک لگی تھی۔ تو کتنی دیر سوئے ہو؟ یار گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے ہوں گے، آدھا دن ہوا ہوگا۔ انہوں نے تو یہ سوچا، نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھے، نہ کپڑے بوسیدہ ہوئے، انہیں بھوک نے ستایا، ایک کو نیچے بھیج دیا شہر میں، وہ پکڑا گیا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہانی سن رکھی تھی کہ یار سامنے پہاڑ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ روپوش ہو گئے تھے، اور پہاڑ کے اندر اللہ نے اتنا رعب رکھ دیا تھا کہ پہاڑ کا درہ تو کھلا ہوا تھا لیکن کوئی شخص اندر جا نہیں سکتا تھا، بلکہ سورج کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا ذرا پرے ہٹ کے چل، میرے بندے آرام کر رہے ہیں، کہیں ان پر جو ہے روشنی کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اور ان کی کروٹیں بھی رب بدلتا رہا۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ ان لوگوں کا آپس میں بحث ہو رہی تھی مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، تو 309 سال بعد جو لوگ اٹھ کر آئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے پوری قوم وہاں چلی گئی، وہ سارے ملے، بغل گیر ہوئے، ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد وہ اندر گئے اور آرام کیا، اور قیامت تک وہاں آرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہم تو اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو میرے لیے آسان کام ہے، جب تو کچھ نہیں تھا تو میں نے قطرے سے تجھے بنایا، کچھ نہیں تھا تجھے کچھ بنایا، جب تو کچھ بن گیا تو میرے لیے اس کو مٹانا بنانا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، جہاں ہم ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں تقدیر اچھی بری پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں یوم آخرت پر بھی ایمان ہمارے اس حصے بنیادی عقائد میں ہے۔ ان تمام بنیادی عقائد میں سے اگر کسی میں شک بھی گزر جائے تو بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، روم کے اندر کچھ جوان تھے اس وقت، علامہ جوزی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ عیسائیوں نے، عرب کے جوان تھے، وہ پکڑ لیے 3 بھائی، ایک سے ایک خوبصورت تھا، دراز قد تھے، ان کو سامنے پیش کیا گیا مسلمانوں کہ یہ کمانڈر تھے بچے، یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا تم سارے عیسائی ہو جاؤ، آدھی مملکت تمہیں دے دوں گا، اپنے گھروں سے شادیاں بھی کروا دیں گے، تم ہمارے ہو جاؤ، جو منہ سے مانگو گے دیں گے۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمیں مرنا تو آتا ہے لیکن ہم عیسائیت کو قبول نہیں کریں گے، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جان دینے سے ہم نہیں ڈرتے۔ انہوں نے کہا یار جوش ہے، جوان ہے، ایک 21 سال کا تھا، ایک 19 سال کا تھا، ایک بچہ 17 سال کا تھا۔ جو 21 سال کا تھا کڑا زیتون کا وہاں ابل رہا تھا، اس کو اٹھا کے بادشاہ کے حکم سے اس میں ڈالا گیا۔ وہ آنن فانن دیکھا، لوگوں نے نظروں کے سامنے دیکھا کہ وہ ہڈیاں اوپر آ گئیں اور جسم ختم ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ دوسرے سے کہا دیکھ تیرے بھائی کو ہم نے ڈال دیا، اگر تو ہمارا کلمہ نہیں پڑھے گا، مجھے نہیں مانے گا، اپنا دین نہیں چھوڑے گا اسلام کا، تو تجھے بھی ایسے کیا جائے گا۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا، جان دے دوں گا۔ اس کو بھی ڈال دیا گیا کڑا میں، 2 بھائی کڑا میں چلے گئے، جو تیسرے کو ڈالنے لگے تو وزیر آگے آ گیا۔ اس نے کہا یہ جوان خون ہے، تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، اگر اس کو موقع دیں، مہینہ ایک میں اس کو پاس رکھتا ہوں، ذرا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ عیسائیت کی طرف آ جائے۔ وہ گھر لے گیا، تنہا کمرے میں، وہاں اپنی حسینہ جمیلہ بیٹی کو بھیج دیا تنہائی میں کہ تو اپنی طرف اس کو راغب کر، جب تیرے جال میں پھنس جائے گا تو اس کو پھر عیسائیت کی طرف لے آ۔ لیکن وہ مرد مجاہد تھا، اور کیا اس کے اندر اللہ نے ایمان رکھا تھا، اور وہ پوری رات عبادت کر رہا ہے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اور وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ مرد مجاہد پورا دن روزہ رکھتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ فرصت ملے اور وہ خاتون کو دیکھے۔ اور مہینہ بھر گزر گیا، بجائے اس کے کہ یہ اس کو عیسائی کرتی، یہ عیسائیت میں آئی تھی، اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھا،
اس نے کہا تو باپ تو مجھے مار دے گا۔ دونوں نے گھوڑے لیے، راتوں رات بھاگ گئے۔ جب صبح پو پھوٹ رہی تھی تو پیچھے سے گرد اڑ رہی تھی، گرد جب اڑ رہی تھی اس گرد کو دیکھ کے نہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرے باپ نے پیچھے سے کمک بھیج دی ہو، سپاہی بھیج دی ہو، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی، جو ہی وہ قریب آئے لشکر رکا تو لشکر کے آگے جو کمانڈر تھے دو جو آگے آگے چل رہے تھے وہ اس کے وہی سگے بھائی تھے جن کو کڑا میں ڈالا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حیران ہو کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے بھائی جان آپ تو کڑا میں ختم ہو چکے تھے، دونوں بھائیوں کی ہڈیاں بھی اوپر آ گئی تھیں، آپ کہاں سے آ گئے، زندہ کیسے ہو؟ فرمایا اللہ نے ہمیں جنت سے تمہارے نکاح کے لیے بھیجا ہے، اللہ، ہم نکاح پڑھا کے، اور یہ جتنے پیچھے یہ سارے فرشتے ہیں۔ مالک جو چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ یہی ایمان ہمارا قیامت کے دن کام آئے گا، اور اسی خوف کے ساتھ زندگی گزاریں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ خوف یہ ہے کہ وہ رب جو کل مری ہوئی ہڈیوں، بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، پوچھے گا تو صحیح نہ جوانی کیسے گزاری، دیا تھا کیسے خرچ کیا۔ لیکن امید یہ ہے کہ حضور کی رحمت بھی سامنے ہوگی، ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے جائیں گے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ وما علیہ الا